اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں آج پہلا درس ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مفصل خطاب فرماتے ہیں جس کا نام ہی رسالۃ الحقوق قرار پایا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں یاد رکھو کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کے کچھ حقوق واجب ہیں، چاہے تم انہیں حرکت میں انجام دو یا سکون و آرام میں، اور ان حقوق میں سے بعض دیگر پر مقدم ہیں۔ تم پر اللہ کی معرفت کے بعد وہ حقوق واجب ہیں جو اس نے تم پر واجب کیے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے اعضائے بدن کے حقوق تم پر واجب ہیں، سر سے پیر تلک کے، مثلا تمہاری آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، شکم اور شرمگاہ، یہ 7 اعضاء ہیں جن سے تم لوگ اعمال انجام دیتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال و افعال کے حقوق رکھے ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے حقوق۔ اور پھر تم اپنے جسم و جان سے باہر نکلو اور اپنے اطراف کے افراد کی نسبت دیکھو تو ان کے بھی حقوق تم پر واجب ہیں، جن میں واجب ترین حق تم پر تمہارے ائمہ کا ہے، اس کے بعد رعیت کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر اسی طرح دوسروں کے حقوق ہیں۔ تمہارے اوپر تمہارے ائمہ کے 3 حقوق ہیں، پھر سیاسی غلبے و برتری رکھنے والے کا حق ہے، جس کے ہاتھ میں تمہارے امور کی باغ دوڑ ہے۔ اس کے بعد اس شخص کا حق ہے جس کے اختیار میں تمہارا علمی و نظمی و ملکی اختیار ہے۔ تمہارے اوپر تمہارے ماتحتوں کے بھی حقوق ہیں، ان میں سے واجب ترین حق اس کا ہے جو تمہارے زیر تسلط ہیں، پھر ان لوگوں کا حق ہے جو تمہارے علم کے زیر تسلط ہیں۔ بے شک جاہل لوگ عالم کی رعیت ہیں، پھر عورتوں و غلاموں اور کنیزوں کے حقوق ہیں۔ تمہارے رشتہ داروں کے حقوق تم پر بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ واجب ترین حق تم پر تمہاری ماں، پھر باپ، پھر اولاد، پھر بھائی بہن کے حقوق ہیں۔ جو جتنا زیادہ قریبی ہے اس کا حق بھی اتنا ہی زیادہ واجب ہے۔ اس کے بعد تمہارے بقیہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پھر ان کے حقوق ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہو، اور پھر پیش امام اور مؤذن اور پڑوسیوں اور ہمسفر اور دوستوں کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد تمہارے مال کا حق ہے، پھر مقروض کا حق، پھر دشمن کا حق، اور اس کے بعد اس کا حق جو تمہیں مشورہ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا تم پر حق ہے جو تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے، یا وہ جو تم سے اپنے لیے واعظ و نصیحت کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر تم سے چھوٹوں کے تم پر حقوق ہیں، اور پھر ان کے حقوق جو تم سے سوال کرتے ہیں، پھر ان کے حقوق جن پر تمہاری طرف سے زیادتی یا بدسلوکی ہوئی ہو، قولاً ہو یا فعلاً، یا اس کا مذاق اڑایا گیا ہو، چاہے جان بوجھ کر ایسا کیا گیا ہو یا غفلت کی بنا پر ایسا ہو گیا ہو، پھر تم پر تمہارے ہم مذہب لوگوں کا حق ہے، پھر کافر ذمی کا جو اسلام کی پناہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، پھر تم پر وہ حقوق ہیں جو زندگی کے اسباب بدلنے سے وجود میں آتے ہیں، لہذا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی اللہ ان حقوق کی ادائیگی میں مدد کرے جو اس نے اپنے بندوں پر واجب کیے ہیں، اور اس سلسلے میں اسے توفیق دی اور اسے ثابت قدم رکھا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.